ملک کے بالائی علاقوں میں آسمان سے سفید گالوں کی برسات، وادی نیلم میں برف باری کا 5 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی وادی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ، ہر شے برف میں ڈھک گئی۔ ملکہ کوہسار مری اور گلیاپ میں سنو فال، مری میں برف باری کے باعث مال روڈ، جھیکا گلی اور نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند، صرف بکنگ والوں کو اجازت۔ کوئٹہ، کلات، مستوں، مہترزئی، مسلم باغ، چمن میں برف باری، باغ، سدن گلی، گنگا چوٹی، نیزہ گلی، تولی پیر میں بھی سفید چادر بچھ گئی۔ متعدد رابطہ شاہراہی بلاک، نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ ہر شے منجمد، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ خوراک اور ادویاتی قلت، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ بالائی علاقہ کوہالہ میں بھی ہلکی برف باری، خانپور ہزارہ میں کالی گھٹاؤں کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ امریکہ میں شدید برف باری، طوفان سے نظام زندگی بری طرح متاثر، دفاتر اور سکولز بند۔ شدید سردی سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے۔ نیو یارک میں 8 افراد کی لاشیں کھلے مقامات سے ملی۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، شمالی کیرولینا سمیت درجنوں ریاستوں میں سرد ہواؤں کے ساتھ شدید برف باری۔ نیو میکسیکو، نیو انگلینڈ تک 1 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی۔ 25 درخت اور بجلی کی لائنیں گر گئیں۔ 5 لاکھ سے زائد صارفین تاحال بجلی سے محروم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ شدید سردی کے باعث سکولز بند کر کے آن لائن کلاسز شروع کر دی گئیں۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بات جمعہ یا اگلے پیر تک چلی گئی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات، ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق تمام آپشن سامنے رکھ دیے۔ وزیر اعظم کو محسن نقوی نے تمام تر صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ چیئرمین PCB نے وزیر اعظم کو ICC سے متعلق معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی معاملے کو تمام دستیاب آپشن کو مد نظر رکھ کر حل کرنے کی ہدایت۔ ICC نے بنگلہ دیش کے صحافیوں کی تمام ایکریڈیشن درخواستیں مسترد کر دی۔ بنگلہ دیش کے صحافیوں کو T20 ورلڈ کپ کی کوریج کی اجازت نہ مل سکی۔ تقریباً 130 سے 150 بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایونٹ کی کوریج کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی میڈیا کمیٹی کے چیئرمین نے بھی تصدیق کر دی۔ کراچی میں سیاسی ہلچل، MQM اور سندھ حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ MQM پاکستان کے وفاقی وزراء، اراکین اسمبلی اور رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، فاروق ستار، انیس قائم خانی بھی سیکیورٹی سے محروم ہو گئے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی۔ صوبائی وزارت داخلہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو فوری واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ MQM رہنما شام 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ MQM کے وزراء اور اراکین اسمبلی نے سانحہ گل پلازا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ کشمیریوں پر مظالم سے بھارت پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ گزشتہ سال مئی کے تنازع نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کی مباحثے میں خطاب، کہا بھارت نے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ پاکستانی رد عمل نے واضح کر دیا جبر کسی طور پر قبول نہیں۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام لاکھوں افراد کی زندگیوں اور روزگار کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاکستان پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ معاہدوں کی پاسداری بین الاقوامی قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کے لیے مناسب میکانزم وضع کرے۔ صدر مملکت 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی میں موجود۔ UAE کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ۔ دورے کے دوران صدر زرداری UAE کی قیادت سے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ملکیتی حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شکایت پر DC اسلام آباد 7 روز کے لیے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا کسی کو بھی اوورسیز پاکستانیوں کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری خوش آئند اور قابل قدر ہے۔ ہم محفوظ اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے تیز، شفاف اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کراچی گل پلازا میں سرچنگ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام بند، متاثرہ عمارت کو SBCA کے حوالے کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ SBCA کے ماہرین
عمارت کو گرانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 74 ہو گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق 24 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ اب تک 55 لواحقین کا ڈی این اے لیا گیا ہے۔ لاشیں جل جانے کی وجہ سے ڈی این اے کا عمل پیچیدہ ہے۔ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پابندیاں ہم آہنگی اور امن اماں برقرار رکھنے کے لیے عائد کی گئی۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی عائد۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر، یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہری پور ضمنی الیکشن میں ضلع انتظامیہ کو دھمکی دینے کا کیس۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فہیم ولی نے درخواست پر سماعت کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ٹریفک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ادھر سوابی میں اسلام آباد موٹر وے پر کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ کراچی میں نام معلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص موقع پر، دوسرا اسپتال میں جاں بحق ہو گیا۔ دونوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری اور پیشی کے وقت وکلاء کے ساتھ نامناسب رویہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آج بھی ہڑتال، وکلاء آج بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی اتحادیوں کا فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں ایران سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یو اے ای حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران یورینیم افزودگی اور میزائل پروگرام روکے، امریکہ نے نئی ڈیل کے لیے تہران کے سامنے 4 شرائط رکھ دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن چاہتا ہے ایران جوہری سرگرمیاں روکے، بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرے اور خطے میں پراکسی گروہوں کی حمایت سے دستبردار ہوں۔ امریکی حکام کے مطابق کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران سے افزودہ یورینیم کی مکمل منتقلی شرط ہوگی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر قانونی کارروائی کا اعلان۔ دونوں ممالک اور متعدد دہشت گرد گروہوں کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر قانونی چارہ جوئی کے لیے شکایات دائر کرا دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے اور تخریب کاری میں ملوث رہے۔ تشدد کو ان ممالک کی کھلی حمایت حاصل تھی۔ فسادات کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی اور اسرائیلی خفیہ ادارے تخریب کاروں کو براہ راست فنڈنگ، تربیت اور میڈیا سپورٹ فراہم کر رہے تھے۔